دوستو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم لوگ ماضی کو بھول جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک قابل غور ہوتی ہیں لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں اور جوش و جذبات میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری شخصیت کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سال میں دیکھا ہے اگر کوئی جج غلطی کرتا ہے یا جرنیل غلطی کرتا ہے یا آئی جی رینک کا افسر یا ڈی پی او ہو گیا یا پھر اس طرح کا کوئی بندہ بھی غلطی کرتا ہے، اس میں پبلک سرونٹ کے علاوہ جو ہے عام عوام جس میں وکلا ہو گئے وہ بھی اگر غلطی کریں تو پھر جج کیا کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے نے غیر مشروط معافی نامے کا اعلان کر دیا ہے، غیر مشروط معافی نامہ۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کی مد میں یہ پیسہ جمع کروا دے اور بریو ضمع ہے۔ یا اگر ایسی سچویشن ہے تو کوئی چور چوری کر کے یا ڈکیتی کر کے وہ والا پیسہ ان کے مالکان وارثان کو واپس کر دیتا ہے تو اس کو پھر سزا تو نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی نکال دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ غیر مشروط معافی نامہ یا پھر کرپشن کی ماد میں اکٹھا کیا گیا پیسہ واپس کر دیتے ہیں اور انہیں اف تک نہیں کہی جاتی۔ اور پاکستان میں کوئی چور ڈکیت اس طرح کی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو 2-3 سال سزا بھی کاٹنی پڑتی ہے، بے شک وہ جتنی بھی چوری کی ہو وہ بھی واپس کر دے۔ یہ ہمارا ملک جو ہے نا، اس کو نظام چینج کرنے کی ضرورت، اس کے لیے عمران خان کی آواز اٹھائی تھی، لیکن نہیں، یہ اشرافیہ ہے۔ ان کا مقصد ہی یار کوئی بندہ بغیر منی کے، بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے کسی کو نوکری کرتا ہے، بے شک وہ عوام کی نوکری ہو بطور سیاستدان، نہیں، یہ لوگ شارٹ ٹرم کے لیے سیاست میں آتے ہیں کہ دنوں میں اچھے تعلقات بنائیں گے اور پیسہ کمائیں گے اور پھر جناب معافی ماما کر کے جتنے پیسے ثابت ہوئے وہ دے کے تو باہر نکل آئیں گے۔ پاکستان کو چینج کرنے کے لیے ایک لیڈر عمران خان کی نہیں، پاکستانی عوام کے شعور کو اجاگر کرنا ہوگا۔ جب یہ شعور صحیح طرح اجاگر ہو گیا تو پاکستان کو کوئی چیز مات نہیں دے سکتی، بے شک یہ جرنیل ہیں یا سیاستدان ہیں یا بیوروکریسی ہے۔ فی امان اللہ۔